مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے۔ وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری کی عادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لیں، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے۔ میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے، اس کے باوجود یہ حال۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تو لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا، مان لگے کتنے میں، او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو،
یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی؟ میں اس کی تھی حضور میں کہا رہا ہوں. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. تو میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا, میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے, تو میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا, تو پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آویں جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں, بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے, میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے, میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا, پتہ کوئی نہیں کی کام میں. انہوں نے کہا پرسوں کبھی مزہ بھی تو لو نا, کبھی ذائقہ بھی تو لو نا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کی عمر 65-70 سال ہے, ان کی والدہ انتقال کر گئی, میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں. تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بچے کہنے لگے کہ ہماری دادی کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی پر ابا چوپی نہیں کرتے, ہر وقت روتے ہیں, ان کو کہیں کہ حوصلہ کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بچے کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں کہ آپ خود 65-70 سال کے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں, تو آپ, انہوں نے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا, میرے بال چٹے نے, میرے 2 پوتے نے, 3 نواسے نے, لیکن جدوں میں گھر آوندا سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا ہے, روٹی لیاؤ نا منڈے لئی. فرماتے ہیں یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کوئی بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں, کسی کو بڑا مانے, طاقتور رہیں گے, جان رہے گی, آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلباء کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی, پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آگے, دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے, لفظ دیکھنا ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اتر آئے, اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد تھے, ان کے ہاتھ چوم لیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے, ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. تو ذوق, علمی ذوق پیدا کریں, ادب والا ذوق پیدا کریں, اور علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے, صرف تقریر کے لیے, بحث کے لیے, کل کو ڈگری لینے کے لیے نہیں. آپ علم اس لیے سیکھیں, جب نا علم خالی تقریر بن جاتا ہے نا, اور علم خالی تدریس بن جاتا ہے, پھر وہ اس طرح کا بھی بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر تو صرف لفظ تجھے یاد ہے اور تو عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا, تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر, جب تک اس کو عمل کے حصول کے لیے حاصل کرے. خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا, ان کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں, تدریس بھی کرتا ہوں, تصنیف بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی بلکہ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لیے کرتے ہو, اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لیے, تلاوت قرآن روز ہوتی ہے, سجدے کا ذوق حاصل ہے, درود و سلام کی طبیعت ہے, یہ تو لوگوں کے لیے کام ہے نا سارے. بڑی اچھی بات ہے, دین کی خدمت کرتے ہو, پر اپنا بھی تو بتاؤ نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے. ان کی طبیعت تھی وہ کرتے تھے. آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں. یہ لوگ سلوک سے وابستہ ہوتے ہیں نا, یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے, وظیفہ کرنا ہے.
ان کا خیال ہوتا ہے کہ 40 دن پیر صاحب ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے ہاتھ شاید کو 4 جن لگ جائیں. تو کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلا وظیفہ, تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلا جہاد علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اس سے بڑا چلا کوئی نہیں. یہ چلا لگائیں, آپ کریں, عمل والی زندگی گزاریں, بدعملی والی, جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں, آج گھنٹہ سننی ہے. تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے, اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا. جتنا آپ عمل کریں گے. سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا. میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلی حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے, تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے. تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد, تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے. میں بھی پہنچ گیا تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی, میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں. تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں, میں ملنے آیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر الافاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلو, دونوں سادات ہیں, دونوں دوست ہیں. کہنے لگے میں نے نہیں جانا, سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پٹھان ہیں تو طبیعت کے سخت ہیں, میں نہیں جاتا. کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا, کوشش بھی کی, ذہن سازی کی, خیر میں تیار ہو گیا. جب ہم بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز کی آخری رکعت چل رہی تھی. تو فاضل بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ دیکھو اعلی حضرت بھی صف میں ہیں. تو مجھے کہنے لگے میرا وضو ہے. صدر اللہ فاضل بھی نماز میں شامل ہو گئے, میں نے وضو کرنا تھا. کنویں پہ ایک طالب علم مدرسے کا پانی نکالے وضو کے لیے تیار تھا, میں نے جلدی سے پانی آگے بڑھ کے لیا. تو مجھے کہنے لگا بابا جی پہلے پوچھ تو لیں. تو میں نے کہا شاید کسی طالب علم کی ڈیوٹی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ خیر کرے کچھ لوگوں نے مدرسے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ طالب علم نوکری کریں گے. اللہ اکبر, اتنا کام کرایا جاتا ہے معاذ اللہ. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کا شہزادہ نور بھی باہر نکلے. میں نے تو اب دوستوں سے کہا تقوی کا معیار بھی بدل دو. پہلے کہتے تھے نا جی ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی. میرے خیال میں تقوی یہ ہے کہ کھایا ہی مدرسے کی کرو, پتہ چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں, یہی کھاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے. آپ یہ اپنے مزاج بدل کے دیکھیں کہ یہ اگر تو آپ اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں, وہ کھانے والی ہے ہی نہیں. وہ آپ کے کھانے والی ہوتی تو ضرور کھاتے ہیں, الا ماشاءاللہ. آمدام برسر مطلب فرماتے ہیں طالب علم سے کہا پانی, تو کہنے لگا جی نہیں میں, آپ نے پوچھا ہی نہیں. تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو. تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نابالغ ہوں, اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. کہتے ہیں مجھ پہ چوٹ لگی. میں نے کہا یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا, علم کا فیض بھی دیا جاتا ہے. یہ انداز سنیں گے جی آپ. کہتے ہیں میں وضو کیا جب تک نماز مکمل ہو گئی. چونکہ حضرت صدر اللہ فاضل تو ابھی نماز میں تھے, 3 رکعتیں پڑھنی تھی. تو اعلیٰ حضرت بریلوی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو میں چڑھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ بندہ سید ہے. چہرہ دیکھ اللہ نے انہیں یہ انشراح صدر عطا فرمایا. کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے نا میرے ہاتھ ہی چوم لیے, بات ہی رنگ ہی اور پکڑ گئی, اثر ہی بڑا ہوا. تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا طبیعت کا کیا بتاؤں, ذات کا پٹھان ہوں, طبیعت ذرا سختی ہے. چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا میری سختی ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا. بس پھر حضرت صدر اللہ فاضل اگلی صبح کہنے لگے چلیں. میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جائیں. میں جب تک دور تھا بات اور تھی, اب تو حضور میں ہوں, اب تو بات اور ہے. تو میرے بھائی علم کا فیضان ہو, اس پر عمل ہو. آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا, صوفیاء تھے, اللہ والے تھے, ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا. ہماری طبیعتوں میں نا خود غرضی پورے عروج پہ آئی ہے. دوسروں کے بارے میں ان کی طبیعتیں, جتنے بھی کام کرتے تھے امت کی ملت کی خیر خواہی کے لیے کرتے تھے.
ہم इल्ला माशाअल्लाह जो कदम उठाते हैं तो वो अपना नफा नुकसान देख के उठाते हैं। जब तक आपके दिल दूसरों के हक में नरम नहीं होते, गरीब आदमी जो होता है ना, ये सियाना नहीं होता। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गरीब सियाना नहीं होता। क्यों? कि महंगा मोबाइल ना हो तो चलाना भी नहीं आता, तो बंदा कैसे सियाना होगा? वो इसलिए सियाना नहीं होता कि कार ना हो घर में तो उसका दरवाज़ा बंद करना भी बंदे को नहीं आता। गरीब समझदार नहीं होते, और अगर वो समझदार होते तो फिर वो गरीब होते।